بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج میں پھر سے ایک ویڈیو لے کر آ گئی ہوں، تو ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھیے گا۔ ویڈیو آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی۔ تو ویڈیو چلیے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدلنے والی باتیں، زندگی میں چین و سکون آپ کے قدموں میں ہوگا۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ ہے استغفار، تو استغفار کو آپ لوگ روزانہ پڑھیں۔ چونٹی، شہد کی مکھی اور ہدہد، ان جاندار کو کبھی مت مارو۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ مضبوط لوگ چپ رہتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ ہمیشہ سچ بولنا اور فضول باتوں سے بچنا۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور زازم کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کان میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عجوہ کھجور کھائے اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر سلوار پہننا انسان کو سنگدل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ کھوئی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پر سکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلس میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نرگس کا پھول سونگھنے سے بارش، جنون اور زکام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنی زبان کو بند رکھنا، چغلی، جھوٹ، غیبت، برائیوں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بچو۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور ٹانگوں باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنونیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا نہ کرنا۔ قبروں پر لگے خطبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس سے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔
वॉशरूम में वज़ू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़ों और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकलता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वह बिस्तर पर ही क्यों ना हो। जिस घर में नींबू या सफ़ेद मुर्ग होगा उस घर में जादू और जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आँख ना खुलती हो तो ईशा की नमाज के बाद ही 2 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आँख खुल जाया करेगी। रात के वक्त जन्नत की एक घड़ी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होता है। बात में सच्चाई इख्तियार करना, सच्चाई पर कायम रहना। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा, अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो तुम माशा अल्लाह कहा करो, नजरें बद से महफूज रहोगे। जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे वह पहले सूरतुल यूसुफ याद करे, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगा। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफे से ज़्यादा मैसर है। रात को किसी वक्त उठना अच्छा है और आँख ना खुलती हो तो 3 मरतबा अपना खुद का नाम पुकार कर कहें कि मुझे फ़ना वक्त बेदार कर देना। आपका हमज़ा ठीक वक्त पर आपको जगा देगा। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने को कहो, फिर ना जाए तब उसे मार दो। मुंह से नाखून काटने वाला बसरे की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वह मस्कीन के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाए। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीवी मिलेगी। हीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के रास्ते में 1 खर्च करोगे, अल्लाह 10 वापस देगा। मेहमान का एहतराम करना, मेहमान की इज़्ज़त करना। आबे जमजम को जिस नीयत से पिया जाए वह नीयत लाजमी पूरी होती है। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफ़ा में कामयाबी चाहते हो तो हंसना बोलना और खाना खाना कम कर दो। जो शख्स वॉशरूम में ज़्यादा देर बैठेगा वह जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुज़ुर्गों की इज्जत करने वाले की उम्र में इजाफ़ा होता है। पड़ोसी की हिफाजत करना, फिजूल कामों और फिजूल बातों को छोड़ देना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और कमेंट करें। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।